عز و جل یہ مسجد کے اندر آ کر امام صاحب کے ساتھ ہم پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ مسلمان پر واجب ہے۔ تو پریکٹیکل نماز کا طریقہ مطلب کہ ہم جو عملی طور پر نماز ادا کرتے ہیں ان میں بہت ساری غلطیاں کر لیتے ہیں۔ اب اس نماز کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو اذکار نماز کے اندر کچھ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب کچھ غلطیاں ایسے ہیں جن کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گیا نا، یعنی جو پڑھ رہے ہیں اب عربی زبان کے اندر تلفظ اس کا غلط ہو گیا، تلفظ غلط ہوا تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا، معنی چینج ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ تو اب کئی ایسی چیزیں ہیں نماز کی جو مفسدات یعنی توڑنے والی باتیں ہیں نا وہ 29 ہیں، 29۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اب اسی طرح نماز کے واجبات ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے، اور نماز کے جو مکروہات تحریمیہ ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ نماز کے اندر اگر مکروہ تحریمی عمل پایا گیا تو نماز کو دوبارہ لٹانا اعادہ واجب ہے، دوبارہ اس کو پڑھنا واجب ہے۔ آئیے نماز کے تعلق سے انشاءاللہ الکریم ابھی پریکٹیکل طریقہ شروع کرتے ہیں۔ شاہد بھائی تشریف لائیں۔ ابھی ایک اسلامی بھائی کو یعنی کہ اس طرح یعنی کہ یہ کریں گے، اس کے بعد سارے جو ہے لائن بنا کے سارے سے کروایا جائے گا انشاءاللہ۔ اب نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تو نماز شروع کرنے سے پہلے 6 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ 6 شرطیں کون سی ہیں؟ آج بھی جنہوں نے دوپہر کے حلقے میں شرکت کی ماشاءاللہ انہوں نے وہ 6 شرطیں سنی، اس کی تفصیل بھی ملاحظہ کی۔ وہ 6 شرطوں کے نام بتا دیتا ہوں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں ہیں، ان کا پایا جانا لازمی ہے۔ ان میں سے ایک بھی اگر رہ گئی تو نماز کی ایک شرط رہ گئی، اور وہ چیز کیسے ہوگی جس کی شرط رہ گئی؟ تو اس کے لیے وضو بھی کامل طہارت میں آ جائے گا، غسل وغیرہ، اسی طرح ستر، کپڑے، یہ ساری چیزیں۔ اب نماز شروع کرنی ہے تو اس کا آغاز جو ہے ہم نے تکبیر تحریمہ سے کرنا ہے۔ نیت بھی ہم نے کر لی ہے۔ نیت مثال کے طور پر اس طرح کر لی: 2 رکعت نماز فرض ادا کر رہا ہوں، آج کی فجر کی فرض نماز 2 رکعتیں ادا کر رہا ہوں۔ تو اب تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ، اب ہاتھ اٹھانے تکبیر تحریمہ کے لیے آپ کی یہ جو انگلیاں ہیں، ہتھیلیاں ہیں، یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور نہ ہی بالکل انگلیاں ملی ہونی چاہیے اور نہ ہی بالکل کھلی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ملی ہوئی اور یہ بالکل کھلی ہوئی، نارمل، یہ نارمل۔ تو اب یہ ہتھیلیاں آپ کی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اب قبلہ رخ ہوئی، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے لفظ اللہ اکبر سے سٹارٹنگ کرنی ہے۔ اللہ اکبر، لفظ اللہ اکبر مکمل ہوا تو آپ نے حسب معمول یہ جو ہے یہ ناف کے نیچے، بعض کا پیٹ بڑا ہوتا ہے بڑی مشکل سے وہ جو ہے باندھے جاتے ہیں، حسب معمول اپنی ناف سے تھوڑا نیچے باندھنے کی کوشش کریں۔ اب باندھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھنگلیاں اور یہ انگوٹھا، یہ آپ کو اس طرح ہلکا بنا لیں، یعنی الٹا جو ہاتھ ہے سیدھے ہاتھ میں اس طرح پکڑ لیں، اس طرح۔ یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ اس کے اوپر رکھ لیں، کلائی کے اوپر، اس انداز سے، اس طرح۔ تو انشاءاللہ آپ سے بھی کروایا جائے گا پریکٹیکل۔ یہ دکھا رہے ہیں ابھی کہ کس طرح کرنا ہے، تاکہ بعد میں آزمائش نہ ہو کہ کثیر تعداد ہے، تھوڑی سی ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ ادھر ماشاءاللہ یہ 3 انگلیاں ادھر رکھنی ہیں اور اس طرح ہلکا بنانا ہے، اور حسب معمول ناف سے نیچے ہونے چاہیے ہاتھ۔ اب یہاں پہ جب تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے اس میں کچھ غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ وہ کیا؟ لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے یہ کہنا درست نہیں۔ اصل تلفظ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اکبر کے اندر بھی 2 غلطیاں کرتے ہیں، وہ کون سی؟ ایک اکبر، حمزہ کو لمبا کر دیتے، اکبر، اللہ اکبر،
اور دوسری غلطی اکبر میں جو کرتے ہیں وہ اللہ اکبر، با کو لمبا کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل تلفظ کیا ہے؟ سب بولیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اب جب کھڑے ہیں ہم نماز کے لیے، پاؤں کو بھی دیکھنا ہے آپ نے۔ کچھ لوگوں کے جو ہے نا پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں اس طرح، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، بالکل سیدھے قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ اچھا اس کے اندر درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم جو فاصلہ ہے 4 انگلا یہ فاصلہ ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ بندے کا جتنا وہ ہائٹ ہو، جسامت ہو، اس کے اعتبار سے زیادہ بھی کھلا نہیں ہونا چاہیے، کم از کم کتنی 4 انگل۔ تو زیادہ سے زیادہ کہ بندے اپنے جسامت کے اعتبار سے، کچھ کافی ماشاءاللہ پہلوان ہوتے ہیں تو اپنے جسم کے اعتبار سے وہ نارملی انداز میں رکھیں۔ اب جب آپ نے آغاز کر لیا تکبیر تحریمہ سے، کانوں سے لگائی، اپنی کان کی لو سے یہ آپ نے انگوٹھا لگانا ہے اس طرح۔ تو آغاز کیسے کیا؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لفظ اللہ اکبر کہا نا، اکبر کی را یہ مکمل ہو اور آپ کے ہاتھ بند چکے ہوں یہاں، ٹھیک ہے، یہاں سے لفظ اللہ اکبر سٹارٹ کی، اللہ اکبر، آپ کی اکبر را جو ہے مکمل ہو اور ہاتھ بند چکے ہوں، اس انداز سے آپ نے ہاتھ باندھے۔ اب کھڑے ہونے کا طریقہ بھی آپ نے معلوم کر لیا۔ اب ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر تحفظ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر 7 سورت ملائی جائے گی، ایک سورت ملا لیں، یا ایک آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا چھوٹی 3 آیتیں، یہ ملا۔ جب قرات مکمل کیا آپ نے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اب رکوع میں جانا۔ اب رکوع کس انداز سے کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں اس انداز سے جانا ہے کہ آپ کے جو ہے یہ جو پنجے ہیں یہ گھٹنوں پر آئیں، گھٹنوں پر رکھیں، اللہ اکبر، یہ گھٹنوں کو پکڑ لینا اس انداز سے، انگلیوں کو پھیلا لینا آس پاس، اور یہ جو پیٹھ ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور رکوع کے اندر آپ کی جو نظر ہے یہ آپ کے پاؤں پر ہونی چاہیے، پاؤں کے مونچھوں پر۔ اب آپ کا سر بھی نیچے بھی اس طرح نہ جھکا ہوا اور نہ بالکل تھوڑا سا اٹھا ہوا، بالکل نارمل۔ اب اوپر اگر کوئی برتن پیالہ بھی رکھ دیا جائے نا پانی کا، وہ بھی نہ ہلے، اس انداز سے آپ نے رکوع کرنا ہے۔ ماشاءاللہ پیٹھ سیدھی ہے۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی برتن گلاس وغیرہ بھی رکھ دیا جائے تو یہ نہیں گرے گا، اس انداز سے سیدھی پیٹھ کرنی ہے۔ اب یہاں پہ 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ اگر کسی بندے کو یہاں پر سبحان ربی العظیم یعنی روئے ہوتی نا اردو میں، رو، یہ اگر نہیں کہنا آتا، عظیم نہیں کہتا، عظیم عظیم اس طرح کہتا ہے، تو پھر اس کا تلفظ ادا نہیں ہو رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ کوشش کرتا رہے یہ بھی درست ہو جائے گا، لیکن اگر جب تک درست نہیں ہوتا اس کی جگہ پہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا، اب اس انداز سے کھڑے ہونا کہ آپ جو ہے بالکل سیدھے رہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہاں کچھ لوگ ہیں یہاں پہ ایک واجب چھوڑ جاتے ہیں، نہایت ضروری بات۔ اب رکوع سے کھڑے ہوئے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے جو غلطی کرتے ہیں۔ اب رکوع سے ایسے کھڑے ہوئے، اتنے ہوئے اور سیدھا رکوع سجدے میں چلے جائیں، یہ ایک واجب چھوٹ گیا۔ تعدیل ارکان کس سے کہا جاتا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، اسے قوما کہا جاتا ہے۔ تو یہ قوما واجب ہے، اور اس کا حکم آپ واجب کا سمجھتی ہیں کہ اگر بھول کے آپ کا چھوٹ گیا تو اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیں۔ اگر جان بوجھ کے ایسا کیا، وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھنی لازم، توبہ کرنا بھی لازم، اور اس نماز کو دہرانا بھی لازم ہے۔ اب انہوں نے رکوع بھی کر لیا، رکوع میں آپ نے انداز دیکھا، پیٹھ بھی سیدھی، اور اس کے اندر نظر کا
کہاں ہونی چاہیے وہ بھی آپ نے دیکھی. اس کے بعد کوما انہوں نے کیا جو کہ واجب ہے. اب سجدے میں جانا ہے, سجدے میں کیسے جانا ہے, سجدے کا طریقہ کار کیا ہے. حدیث پاک میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں. وہ 7 اعضاء کون کون سے؟ فرمایا پیشانی, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں. اب سجدے کے اندر آپ نے اس انداز سے جانا ہے. سب سے پہلے آپ کے یہ گھٹنے لگے, اس کے بعد یہ دونوں ہاتھ لگے, اس کے بعد آپ کی ناک لگے سجدے میں, پہلے پیشانی لگنے سے پہلے ناک لگے, اس کے بعد آپ نے یہ پیشانی لگانی ہے. اچھا پیشانی اتنی جمانی ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. آج کل تو کارپیٹ وغیرہ ہیں اور اسی طرح فوم وغیرہ نیچے رکھے ہوتے ہیں صف کے نیچے, یا اسی طرح آپ کسی مسلح پر پڑھ رہے ہیں. اگر زمین کی سختی محسوس نہ ہوئی, یعنی نارملی سجدہ کیا, سختی محسوس نہیں ہوئی آپ کو, تو اس صورت میں سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے, پیشانی کا جمنا, سختی محسوس ہو. اب سجدہ کر کے دکھائیں. اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, انگلیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جی صحیح. اب دیکھیں سب سے پہلے گھٹنے, اس کے بعد آہستہ آہستہ جائیں, یہ تھوڑا سا نظر آئے کہ پہلے گھٹنے رکھیں, اس کے بعد ہاتھ رکھیں, پھر ناک رکھیں, پھر پیشانی. اب سختی زمین کی محسوس کرنی ہے. اس کے لیے ایک یہ چیز کہ یہ جو ہے نا بازو, یہ آپ کا زمین پہ نہیں لگا ہونا چاہیے ایسے, ٹھیک ہے, یہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے زمین سے. اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ پاؤں کی انگلیاں, پاؤں کی انگلیوں کے بارے میں ہے کہ اس کی 10 انگلیاں لگنا یہ مستحب ہے. پاؤں کی 10 انگلیاں لگنا کیا ہے, مستحب ہے. اور اس دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں لگنا سجدے کے اندر یہ واجب ہے. اور دونوں پاؤں میں سے ایک انگلی کا لگنا یہ فرض ہے, اور 3 انگلیاں کا لگنا یہ واجب ہے. اور قبلے کی طرف انگلیاں ہونی چاہیے. کچھ لوگ یہ دیکھیں جیسے یہ لگی ہوئی ہیں قبلے کی طرف ہیں. اب اگر اس طرح کر لی جائے, کوئی بندہ پیٹ نہیں لگاتا, پیٹ لگانا ضروری ہے نا انگلیوں کو. اب اس طرح اگر کرتا ہے, صرف نوک لگاتا ہے, بھلے ساری انگلیوں کو لگائے لیکن نوک لگاتا ہے, اس کا پیٹ نہیں لگتا, تو اس صورت میں واجب چھوٹ جاتا ہے. تو اس صورت میں جب واجب چھوٹ گیا, اس میں جان بوجھ کے اگر چھوڑ رہے ہیں تو پھر وہی حکم آ گیا, نماز واجب الادا ہوگی. بھول کے تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے بھول گیا, لیکن جو چیزیں روٹین میں ہوں وہ کبھی بھولتا نہیں. تو سجدے میں خاص بالخصوص ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ انگلیاں جو ہیں کم از کم 3 دونوں پاؤں کی لگنا یہ واجب ہے. چلیں ابھی تشہد میں مثال کے طور پر آ رہے ہیں. اب یہ جو بایاں پاؤں ہے اس کے اوپر بیٹھنا ہے, دائیں کھڑا کر لینا, ٹھیک ہے. ایسے پاؤں کو تکلیف ہو نہیں کو ایسے کھڑا کر سکتے ہیں, دونوں کو نیچے سے کر سکتے ہیں. اگر کسی کو واقعی کوئی مجبوری ہے نہیں اس طرح کر سکتا ہے, اس کے لیے اجازت ہے. مجبور ہے نا بندہ, نہیں کر سکتا. میں تو ایسے رکھتا ہوں, کبھی ایسے کبھی زیادہ تر ایسے رکھتا ہوں, دونوں کو اٹھا دیکھیے. ایک بندہ کر ہی نہیں سکتا ایسا کہ وہ جو ہے جی مجبور ہے. ایسے رکھا ہے دونوں اٹھا, ایک کے اوپر ایک نیچے. اچھا وہ پاؤں دوسری طرف کر لیتے ہیں, صحیح. یہ ایک مجبوری ہے, تو اس میں بندہ ایسا کر نہیں سکتا, تو پھر کیا کرے, اجازت ہے. اچھا جی, اب تشہد میں آ گیا. تشہد میں بالکل سیدھا بیٹھنا ہے, اور اس کے اندر انگلیاں کہاں ہونی چاہیے, ہاتھ کی, ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے. یہ کچھ لوگ اس میں غلطیاں یہ کرتے ہیں, یا تو ادھر رانوں پہ رکھ لیتے ہیں, ادھر اس طرح رکھ رہے ہوتے دونوں ہاتھ, یا پھر اتنے بڑھاتے ہیں کہ گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کرنا, یہ غلط انداز ہے. ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں نا, ان کی نوک گھٹنے کے برابر ہو, یہ ٹھیک ہے, یہاں پہ ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر یہ تشہد میں ہم یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں انگلی بھی اٹھاتے ہیں,
تشہد کے لیے. تو اس کے لیے جو ہے تشہد میں جب انگلی اٹھائی, لفظ لا پہ انگلی اٹھانی ہے آپ نے, ہلکا اس طرح بنا لینا, یہ انگلی اس طرح دو, یہ اس طرح, یہ اس طرح. جب لفظ اشہد پہ آئیں ہلکا بنا لیں, لفظ لا پہ آپ نے کھڑی کرنی ہے. اشہد ان لا الہ, لفظ جب الا آئے گا نا اس پہ آپ نے نیچے گرا لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہاں گرا لیں. اب ہاتھ کی دونوں ساری انگلیاں سیدھی کر لیں گے, ہلکا نہیں بنا کے رکھنا, ٹھیک ہے. اب اسی طرح پھر بعد میں وہ تشہد مکمل کریں گے, اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے, اس کے بعد پھر دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے. سلام کس انداز سے پھیرنا چاہیے؟ سلام جو ہے اپنے دائیں کندھے کے اوپر نظر رکھیں, دائیں جانب سلام پھیرنا ہے. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دائیں کندھے پہ نظر ہونی چاہیے. اسی طرح بائیں کندھے کی طرف جب سلام پھیرے بائیں کندھے پر نظر ہونی چاہیے. اچھا, ایک اور چیز کہ رکوع کے اندر بتایا گیا کہ ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے. ہماری نظر دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر ہونی چاہیے. سجدے کے اندر جو نظر ہونی چاہیے یہ ناک کے اوپر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب تشہد میں بیٹھے ہیں, تشہد کے اندر نظر ہونی چاہیے ادھر جوڑی میں, دامن جسے بولتے ہیں. اچھا, قیام کے اندر اس جگہ پہ نظر ہونی چاہیے جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب نظر کے تعلق سے ایک اور بھی مسئلہ ہے, تھوڑا سا تفصیل ہو جائے گی, وہ بعد میں بتاتے ہیں. اب ایسا کریں کہ یہ تو نماز کا طریقہ مکمل ہوا. سارے اسلام بھائی اب لائن میں کھڑے ہو جائیں, چھوٹے بچے پچھلی صف میں آ جائیں. تو ابھی انشاءاللہ یہی طریقہ کار جو ہم نے یہ کیا ہے یہ سارے کر لیں. اگر کوئی غلطی وغیرہ ہے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. کبھی کبھار سجدہ کرتے ہیں تو دوسرا بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں, دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہاں, یہ بھی ایک قابل غور مسئلہ ہے. ایک سجدہ کر لیا, اب اس کے لیے بیٹھنا تھا, سیدھے ہو کے بیٹھنا ہے کہ واجب. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سجدہ کیا تو سیدھے ہو کے بیٹھنے بھی نہیں ہے, ہاتھ ابھی زمین پر تھوڑے سے سیدھے ہو کے نہیں بیٹھے, فوراً دوسرے سجدے میں چلے. یہ بھی واجب چھوٹ رہا ہے, اور اس صورت میں بھی وہی حکم ہوگا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو آج کل پائی جاتی ہے. ایک تو رکوع سے جب سیدھے قوما میں کھڑے ہوتے ہیں, اور اسی طرح دوسرا یہ جلسے والی, اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آج تمام اسلام بھائی جو ہے نا اس صف میں